بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ دو سوال ہیں جو آج کل ہر دوسرا پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے. کیا پاکستان انارکی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں واقعی الیکشن ہو جائیں گے؟ اور کیا کبھی پاکستانی قوم مہنگائی کے اس طوفان سے باہر نکل سکے گی یا نہیں نکل سکے گی؟ تو بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ مختلف مواقعوں پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے اور ہم جب بھی چاہیں پاکستان بند ہو سکتا ہے، تو کیا اب پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے یا ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے گا؟ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں. ہم چاہیں اتنی بڑی پارٹی ہے وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں، سٹرائکس کریں، ملک تو آگے ہی حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا. جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. تو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا، اور کیا جیل بھرو تحریک کے ذریعے تحریک انصاف الیکشن کا مقصد حاصل کر پائے گی، اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت یوسفزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں. آپ پہلے صحافی تھے، پھر آپ تحریک انصاف میں آ گئے. میں 96-97 کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کو بہت پرانا جانتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا عمران خان جیل بھرو تحریک کامیاب کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب تک تو انہوں نے جو بھی سٹیپ اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے کامیابی کی طرف ہی گئے ہیں. اب دیکھیں آپشن کیا ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو تو فکر نہیں ہے. اگر ان کو فکر ہوتی تو میرے خیال سے 9 مہینے میں جو انہوں نے تباہی مچائی ہے، جو عوام اس وقت رول رہے ہیں، جو مہنگائی لے کر آئے، تو اس کا تو کوئی حل ہی نظر نہیں آتا مجھے ماضی قریب میں، مستقبل قریب میں. تو ایشو کیا ہے؟ ایشو اب یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو جائے اور جو بھی ایشوز ہوں وہ ان کے ذریعے حل ہوں. تو واحد حل الیکشن ہے. الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی حکومتیں بنا لی ہیں. نگران حکومت تو کوئی بھی نہیں رہی اب نا. اب تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اگر خیبر پختونخوا میں جائیں، پنجاب میں جائیں، پنجاب کو مجھے زیادہ نہیں پتہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو ٹوٹلی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اور وہ گورنر ہاؤس کسی زمانے میں شاہ فرمان ہوتا تھا تو اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا سوائے جب کوئی ہم بل بھیجتے. آج وہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ سارا، یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس اب خالی نظر آ رہا ہے. سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں، سیکٹری سے لے کے بیوروکریسی سارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. صبح شام وہاں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں. تو آپشن یہ ہے کہ کیا ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکل کے، جو اس وقت برے حالات ہیں اس ملک کے، دیکھو احساس ہے نا اس ملک کا، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یعنی سڑک بند کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو عام آدمی جو اس وقت روٹی نہیں پیدا کر سکتا اپنے لیے، اس کے لیے روزگار بھی ختم ہو جائے گا. تو عمران خان نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیوں نہ کریں کہ یہ جو ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں اور جعلی مقدمے درج کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ہم خود کہیں کہ جی ہمیں لے جائیں جیلوں میں، اگر آپ کو یہی تسکین ہوتی ہے اس سے. لیکن آپ عوام کو کیا دے سکتے ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے. اب ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم رکھیں، کیونکہ اگر یہ اپنے امپائر کھڑے کر دیے انہوں نے، اپنے امپائر کے موجودگی میں بھی یہ کہ نہیں کھیلنا چاہتے. تو اب یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھو یہ جو مہنگائی کی بات ہے، یہ تو پرومو چل رہا ہے. جو کسی ڈرامے کا پرومو ہوتا ہے نا، یہ ابھی پرومو ہے. ابھی مہنگائی تو پیچھے ہے. ابھی تو ہفتہ بعد آپ دیکھیں گے کہ جب پوری فلم چلے گی، یہ جب پوری فلم چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیں یا تو وہ مریں گے کہ جی ہم مرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور یہ جو حکومت کے لوگ ہیں یہ پھر باہر نہیں آ سکتے. ابھی تو 27 کلومیٹر ہم کہتے ہیں نا، پھر شاید یہ آدھے کلومیٹر تک محدود ہو جائے. یہ جو ریڈ زون ہے نا، شاید ان کی حکومت یہاں تک رہ جائے. عوام نکلے گی، ڈیفینیٹلی نکلے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عام میڈل کلاس آدمی جو ہے وہ، میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں، آج میں نے سودا خریدا ہے نا خود، اور میں آدھی چیزیں لے لی، آدھی چھوڑ دی، کیونکہ 18,000 روپے وہ چیزیں جو بالکل، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دالیں میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا چلو 2 دن بعد لے لیں گے.
تو ایک عام آدمی کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں. ہم تو حکومتوں میں رہے, 10 سال حکومتیں کر لی ہم نے, عام آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ بہت بڑا کویسچن ہے. یہ حکومت میں رہے, بے شک رہے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن عوام کو تو دے نا کچھ. عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, اس میں صرف پی ٹی آئی والے جائیں گے یا کوئی سول سوسائٹی, کوئی وکلا کی تنظیمیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گی؟ یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف تحریک میں, جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سول سوسائٹی, وکلا کی تنظیمیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں. دیکھیں اب یہ اس وقت ملک کی بقا کا سوال ہے. جب ملک کی بقا ایٹ سٹیک آ جائے تو تمام سیگمنٹس کو ساتھ کھڑے ہو کے تحریک میں شامل ہونا چاہیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ریزولوشن آدھے منٹ میں پڑھتا ہوں, جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ جناب کی اجازت سے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ان تمام غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتی ہے, موجودہ وفاقی و پنجاب حکومت کی شدید مذمت کرتی ہے اور وفاق پنجاب حکومت سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مزید مطالبہ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین ماحول میں صدر, وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ, تمام وزراء, پارلیمنٹیرینز, ججز, جرنیل اور سول اور عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام مراعات, مفت پیٹرول و پروٹوکول کو ختم کیا جائے. ان کے بیرون ملک سرکاری دوروں پر مکمل پابندی عائد کی جائے. اگر ایک دہاڑی دار مزدور جو کہ 20-25 ہزار ماہانہ کماتا ہے اپنی جیب سے مہنگا پیٹرول, بجلی و گیس برداشت کر سکتا ہے, تو اشرافیہ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ عوام کے ٹیکسوں سے مراعات حاصل کر کے غیر ضروری بوجھ عوام پر ڈالیں. تمام چھوٹی بڑی سرکاری گاڑیاں ختم کی جائیں اور نیلام کی جائیں. تمام قسم کے سرکاری کھانوں پر پابندی عائد کی جائے. سیکیورٹی کے نام پر کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ حکمرانوں کی جیبوں سے وصول کیا جائے. سرکاری بے جا اشتہارات جو کہ صرف میڈیا مالکان اور اخبارات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیے گئے ہیں ان کو بند کیا جائے اور اس کا بل بھی حکمرانوں کی جیبوں سے نکالا جائے. کسی بھی حکمران, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر اور سرکاری افسر کی جائیداد ملک سے باہر ہو تو ان کا احتساب کیا جائے. ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر قسم کی جائیداد پاکستان میں رکھیں تاکہ ان کی حب الوطنی اس ملک کے ساتھ ہو, ورنہ ان کو اس ملک کے اقتدار سنبھالنے کے لیے نااہل کیا جائے. اب دیکھیں, ہم تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ہم سارے ایگریوڈ ہیں ان کے اس ڈریکونین ایکشن سے. جو کچھ یہ ہو رہا ہے, اسپیشلی جو مہنگائی کا جو عالم ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کی طرف چلے جا رہے ہیں, اور پھر عوام اور پبلک کے ساتھ جو ظلم یہ روا رکھ رہے ہیں, اور مہنگائی کی صورت میں جو پرچیزنگ پاور ہے عام آدمی کی, کھانے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جیل بھرو تحریک کی صورت میں اگر آپ جیل چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو کھلانا پلانا جو ہے وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی. دیکھیں, جس دن عوام کھڑی ہو جائے گی نا, ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں لے کے جائیں. عوام جس دن کھڑی ہو جائے گی, سری لنکا کا کیا ہوا, جس دن عوام کھڑی ہو جائے گی یہ ایک دن بھی نہ یہ حکومت رہے گی نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر گولیاں چلا سکے گی. آپ شامل ہوں گے جیل بھرو تحریک میں؟ دیکھیں, فی الحال تو ہم پارٹ نہیں ہیں اس جیل بھرو تحریک کا, لیکن اصولی طور پر ہم ان کی اس کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کال دی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی بھی کرے, خواہ وہ موجودہ پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کر رہا ہے, گورنرز کر رہے ہیں, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کرے, تو ہم اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف سٹینڈ کریں گے. آگے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہم بار ایسوسیشنز اور بار کونسل مل کے ہم کوئی لائحہ عمل بنائیں گے, لیکن ہم ایگریوڈ ہیں موجودہ مہنگائی کے, ہم ایگریوڈ ہیں اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے جو کہ پی ڈی ایم, الیکشن کمیشن اور گورنرز مل کے کر رہے ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ کے لیے کافی مشکل نہیں ہو گیا اس صورتحال میں حکومت کا دفاع کرنا؟ دیکھیے, کچھ باتیں جو میرے معزز دوستوں نے کہیں اور میں اس کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب سمجھوں گا. ایک بات جو پہلے ہوئی کہ پاکستان کے بیچ میں جو ابھی بار کونسل نے ایک قرارداد جس کا شعیب شاہین صاحب ذکر کر رہے تھے, میرا صرف ایک میں توجہ دلاؤں گا کہ جو انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے بات کی کہ اخراجات سرکاری, اور میں ماضی میں میں نے اس وقت جب صحت انصاف کارڈ حکومت نے بنایا تھا اور انہوں نے اشتہارات کی بڑی اچھی اور اہم بات کی, وہ صحت انصاف کارڈ کے اوپر میں نے پٹیشن بھی فائل کی تھی اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس. تو میری اس پٹیشن کو ہی اٹھا لیں, اس کا ہی ذکر کر دیں. شہباز شریف صاحب نے تو جرمانے کے پیسے جمع کرائے تھے ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کے حکم پر,
اور KPK کے پرویز خٹک صاحب نے نہیں جمع کروائے تھے اور عمران خان نے نہیں جمع کروائے تھے، تو ذرا ان سے بھی حساب لے لیں، اور وہ میٹر آن ریکارڈ ہے۔ اگر اخراجات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں ذرا اس ہیلی کاپٹر کا بھی ذکر کر دیتے جو عمران خان صاحب روزمرہ استعمال کرتے تھے دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک، اور کتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کا تیل جل گیا۔ اگر یہی بات کرنی ہے تو توشہ خانہ کے بیچ میں جس طریقے سے گھڑیاں چرائی گئیں اور چیزوں کو کی ایویلیویشن، غلط ایویلیویشنز کرائی گئیں، دباؤ ڈالا گیا، اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے چیلنج کرایا، اس کا بھی ذرا ذکر کر دیتے اس قرارداد کے بیچ میں۔ تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی یا یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ معاملات ماضی کی گورنمنٹ جو سارا 3.5 سال، 3.25 سال انہوں نے جیل بھرو تحریک چلائی رکھی، جس کے بیچ میں انہوں نے اپوزیشن کے کسی رکن کو بھی نہیں بخشا، یہ اسی کے تو نتائج آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ ہم نے تو جب حکومت کا قیام ہوا تھا اسی دن شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن نے عمران خان وزیر اعظم کو یہ کہا تھا کہ آئیے مساق معیشت کرتے ہیں اور بیٹھ کے پاکستان کی جو معیشت کا مسائل ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ مساق معیشت کی جب ہم نے آفر کی اس وقت سے لے کے چاہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ ہو، کسی معاملے پر کہ یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ میرے سامنے یا شوکت یوسفزئی کے سامنے یا شعیب شاہین صاحب کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عام آدمی مہنگائی کے جس بوجھ کا شکار ہے تو یہ آپ کی یہ باتیں سن کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے آپ سے؟ دیکھیں میرے حلقے میں یہ لوگ مطمئن ہیں اس چیز سے کہ جو یہ مہنگائی ہے، یہ مہنگائی صرف موجودہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس کے بیچ میں 3.5 سال، 3.25 سال جو عمران خان کی حکومت رہی ہے پاکستان کے بیچ میں، وہ اس کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا جو وزن ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم تو عوام میں، ہمیں تو الیکشن لڑنے ہیں، ہم تو فیس کریں گے۔ یہ جو IMF کے ایگریمنٹ ہیں وہ ان کی شرطیں ہیں، جس طریقے سے تیل IMF کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی میں سستا کیا گیا، پاکستان کی عوام کے آگے یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ بالکل ان کے سامنے ہیں، اور حلقے میں ہماری جو عام عوام ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ مہنگائی کے بیچ میں جو سابقہ حکمران ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہم تو وہ فائر فائٹنگ جو ہے ابھی تک ہم اسی کو کرنے کے اندر مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس کا افیکٹ تو ہو رہا ہے، سیاسی طور پہ اس کا افیکٹ یقینی طور پہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لیکن ہماری پوری طور پہ یہ کوشش ہے کہ اس مہنگائی کے جن کو قابو میں پایا جائے۔ لیکن یہ جن جو ہے یہ پچھلی حکومت کے ساتھ ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، ہمیں تو یہ وراثت ملی ہے اور ہم اس وراثت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جن کہیں آپ کو تو نہیں کھا جائے گا؟ دیکھیے میں اس بارے میں تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ جن اگر ہم نے قابو نہیں کیا، یہ چاہے جو بھی ہو، یہ چاہے شوکت یوسفزئی صاحب کی جماعت ہو یا ہماری جماعت ہو یا بلاول بھٹو صاحب کی جماعت ہو یا مولانا صاحب کی جماعت ہو، یہ جن تو جو بھی اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اس کو کھائے گا، یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم اس کو کس طریقے سے قابو پائیں، اور میرا ایک صرف اس پہ یہ سوال ہے کہ اس موضوع پہ ہمیں ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد 170 پہ ڈالر لے آئیں گے اور پٹرول جو ہے 100 روپے سے نیچے، ڈیزل 100 روپے سے نیچے لے آئیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ چلیں یہ اس کے پوچھ لیے لیتے ہیں عمران خان کو بھی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ شوکت صاحب، یہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وہ پیٹرول دوبارہ سستا کر دیں گے؟ اچھا میں حیران ہوں کہ یہ سارے جب آتے ہیں نا تو اس نے 4 دفعہ کہا کہ جی یہ سارا قصور سابقہ حکومت کا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں، ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ آئیں؟ جب قصور ہمارا تھا تو الیکشن کے لیے تو 8-9 مہینے رہ گئے، ویسے ان کو بہت روکا تھا، آپ نے روکا تھا نا۔ ان کو کس نے کہا تھا؟ یہ بڑے بن کے آ رہے تھے ادھر سے، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے جب میں آؤں گا تو ڈالر خود بخود نیچے آ جائے گا۔ اچھا ہم یہ سارے الزامات اپنی جگہ، لیکن ہم جب گئے تھے تو 174-176 روپے ڈالر تھا نا، تو ابھی 270 روپے کس نے پہنچایا؟ چلو ہمارے تو الگ چھوڑے نا، 9 مہینے ہو گئے ہمیں، یہ 100 دن پہ یہ کوستے تھے کہ جی 100 دن ہو گئے عمران خان کوئی چینج لے کر نہیں آیا، اور اب ان کے 9 مہینے، ابھی 10واں مہینہ شروع ہونے والا، یہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جی سابقہ۔ وہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ معیشت کے ساتھ کھیلو، ملک کے ساتھ کھیلو؟ پہلے یہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ اس کو اٹھا کر لے آئیے، چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوئے اور پھر کہتے تھے کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ نہیں، آپ دیکھیں گے۔ جب دیکھا تو پھر اس کے بعد ان کو پھر اب دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے کرپشن کے پیسے تھے، الزامات تھے، وہ ختم کرائے، نیب کو کمزور کیا۔ یہ سب سے بڑا کام ان کا گیا۔ جو 1100 ارب کی بات ہوتی ہے شہباز شریف کے اوپر، یا اسی طرح زرداری صاحب کے جو کیسز تھے،
کہ جی چوکیدار اور ریڈی وال اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز، وہ یہ انہوں نے یہ چیزیں سیٹل کی ہے، عوام کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اب جب عوام کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو اب ان سے باتیں سنبھل نہیں رہی، چیزیں ان سے نکل چکی ہیں ہاتھ سے۔ اب یہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے کہ چلو ان کو دیوار سے لگاؤ۔ یہ اس سے دیوار سے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب خدا کے لیے دیکھیں، ہمارا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جتنی دیر حکومت میں رہیں گے، یہ میں عابد میر صاحب یہ لکھ کے لے لیں کہ یہ پاکستان ڈوب جائے گا۔ اچھا، یہ نہیں سنبھال سکتے۔ یہی تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر یہ حکومت سے نکل جاتے ہیں اور آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہوتی ہے نا، یہ دیکھتی ہے کہ کون سی حکومت اسٹیبلش ہے۔ ابھی جو بھی حکومت آئی ایم ایف نے جس طرح کھیل کھیلا ان کے ساتھ، جس طرح ان کو نچایا، دیکھیں وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، وہ اس لیے تو کہتی ہے کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر کو، وہ عمران خان سے بھی بات کرو۔ یعنی یہ ان کو یقین ہے کہ عمران خان جو ہے ہر صورت میں آنے والا ہے، یہ نہیں روک سکتے۔ اچھا یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد کیا جائے، عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جائے، جب یہ خود حکومت میں تھے تو یہ جسٹس قاضی فاضل صاحب پہ ریفرنس فائل کرتے تھے، یہ پرویز مشرف کو جس جج نے سزا سنائی تھی اس کو پریس کانفرنس میں کہتے تھے یہ پاگل ہے، تو کیا یہ اخلاقی طور پہ ان کا کیس مضبوط ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی نے اور غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کو اب مان رہے ہیں۔ عمران کو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پبلکلی اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا، اور آفٹر ایکسیپٹنس آف دیئر مسٹیکس اب ان کو آگے بڑھ کے وہ پبلک میں گئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی اس کو نکالا گیا، نہ وہ لندن گیا، نہ دبئی گیا، وہ وہاں سے بھاگ نہیں گیا، نہ ہی اس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، وہ پبلک میں بیٹھا۔ اس نے 33 ایف آئی آرز بھی برداشت کی، جو کہ روز صبح شام ان کے خلاف ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اگر کوئی تحریک یا کوئی پارٹی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بہتری کے لیے ایفرٹس کرتی ہے اور پبلک میں جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو مارجن دینا چاہیے اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ آ کر کے وہ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے بڑے پازیٹیو طریقے سے پبلک کو موبلائز کیا، اپنے سارے ایشوز پبلک میں لے کر گیا اور پبلک نے اس کو پھر رسپونڈ کیا، اور اس کے ساتھ جو ورسٹ گورننس انہوں نے دکھائی ہے نا، یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے سب سے پہلا غلط تو یہ کیا، لوٹاکریسی کو فروغ دیا۔ دوسری غلطی یہ کی، آتے ساتھ ہی نیب لاز بدل دیے، اپنے نام ای سی ایل سے نکال دیے، شہباز شریف فارغ ہو گئے، حمزہ شہباز فارغ ہو گئے، باقی مریم نواز صاحبہ فارغ ہو گئیں، اپنے مقدمات سارے جو بلینز آف روپیز کے مقدمات تھے وہ سارے کے سارے ریفرنسز وہاں سے ختم کرا لیے۔ لیکن پبلک کو کیا دیا، اور انسرٹنٹی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کے 15 منسٹرز روز آ کے عمران خان کو گالیاں دیتے تھے، بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے، پہلے عمران خان کے خلاف۔ دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیلیور کرنا، اپنے آپ کو اسرٹ کرانا فار دی پبلک۔ ہاں پالیٹکس کریں، آپ 2 بندے رکھ لیں، 1 بندہ رکھ لیں، 4 بندے رکھ لیں جو عمران خان کی باتوں کا جواب دیں، لیکن آپ ڈیلیور کریں۔ آپ 85 کی آپ کیبنٹ بنا کے بیٹھے ہو، ناصر کھوسا کی سربراہی میں آپ نے کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا 23 منسٹریز ہونی چاہیے، 45 منسٹریز وہ ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ لیکن یار آپ کہتے ہو ایک طرف جی مہنگائی ہے جی ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے بھی ہوگی، بھائی انہوں نے تو کورونا بھی بھگتایا ہے 2 سال پورے، اور جو اس وقت کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود اگر 6% جی ڈی پی ہے، اور اس کے باوجود اگر 150 روپے میں پیٹرول مل رہا ہے، اور اس کے باوجود عام آدمی کو روٹی روزی مل رہی ہے، مزدوری مل رہی ہے، بے روزگاری اتنی نہیں ہے، تو آپ نے 10 مہینے کے اندر تو وہ تباہی مچائی ہے جو میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں وہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ رنجا صاحب ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات پہ تو آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، مثلا جیسا کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر عارف الوی صاحب کو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ تو آپ کے بھی بہت سے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جی محسن شاہ نواز رنجا صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر عارف الوی کو کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ کوئی اس طرح کا خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کریں تو اگر ان کے پاس شواہد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں تو ان کو کر دینی چاہیے. وہ تو عمران خان کا ایک اپنا پرسنل ہے, اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے عمران خان کو بھی اس درخواست میں مشورے میں رکھنا چاہیے, کیونکہ عمران خان بھی تو وہ ایک آلہ تھا نا جس کے ذریعے یہ سارا پلان جو تھا ایک ملک میں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا, ڈی چوک میں عمران خان کو لا کے بٹھایا گیا, عمران خان نے سڑکیں بند کیں, دفاتر بند کیے, چائنا کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا, سی پیک جو تھا وہ ڈیلے ہوا, اس کے بعد پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, تھانوں پہ حملہ ہوا. تو یہ سارا جو اسکرپٹ تھا اس میں عمران خان کا بھی ایک کیریکٹر تھا. تو پھر تو اگر یہ کام شروع کرنا, اور جہاں پہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک ملک کے 2 تائی اکثریت رکھنے والے یا ایک مقبول ترین وزیر اعظم کو بچے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ فارغ کر دیا گیا, اور آج بھی یہ لاڈلا جو ہے یہ اسی جرم میں اس کو صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے, اور آج بھی ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں, اور پاکستان کی عدلیہ کو اس چیز کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی, باجوہ صاحب نے دھاندلی کرائی تھی, تو آج عمران خان وہی بات کر رہا ہے, یعنی کہ کازز مختلف ہیں, وجوہات مختلف ہیں, لیکن بات ایک ہی ہے. تو آپ اس کی تائید نہیں کرتے کہ باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کہتے ہیں کارروائی ہونی چاہیے تو کریں. آپ عمران خان صاحب کسی اور بندے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کریں تو ضرور کریں. عمران خان صاحب کا وہ اپنا ثواب دید ہے, وہ چاہے تو وہ کہتے ہیں نا وہ جس کی مرضی خلاف کارروائی کر دیں. وہ تو کبھی وہ امریکہ کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ چائنا کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں. تو وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مس گائیڈڈ میزائل کی طرح ان کسی طرح بھی جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کے اپنے اعمال کا ذکر نامہ ہے, وہ اپنے اعمال تو آپ ضرور دیکھیں نا کہ عمران خان نے کیا کردار ادا کیا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک مسلم لیگ نون جماعت کو کس طریقے سے توڑا گیا, کس طریقے سے پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کر کے لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا, کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا الیکشن سے پہلے, کس طریقے سے وزیر اعظم نواز شریف نے 200 سے زیادہ تاریخیں بھگتی, عدالت میں جا کر ان کو سزا دی گئی, کس طریقے سے آج تک ان کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہیں. اور کیا یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں, کرپشن تھی نہیں, یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں, اس میں باجوہ صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو اب عمران خان کو بتانا چاہیے نا, وہ سب کچھ سارا پاکستان کی عوام کے آگے رکھیں, بتائیں کہ کیا کردار تھا کسی کا. عمران ہم خان تو بتائے خود مظلوم تھے, ہمیں تو نواز شریف کے خلاف جو ہمارے ساتھ تو کیا ہو رہا تھا, باجوہ صاحب کا کیا کردار تھا, آپ بتائیں جی. عمران خان ہی بتائے گا. آپ کیسے ثابت کریں گے اگر فرض کریں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کرو, تو آپ ثبوت کدھر سے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو آئینی قانونی چیزیں ہیں نا, ظاہر ہے کارروائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے, بہت ساری ثبوت ہوں گے بھی خان صاحب کے ساتھ. تو اب یہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ تو ڈسکس نہیں ہوئے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے جب عمران خان بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی لاجک ہوگی. لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے جو یعنی ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, تو ہم نے تو جیلوں میں نہیں ڈالا تھا ان کو. اب یہ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے اب نام بھی نہیں لے سکتے ہیں اور بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, اب وہ بھی ہم نے کرنے ہے, مطلب وہ بات بھی ہم نے کرنی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا لیڈر جو ہے اگر جیل میں تھا تو یہ زرداری صاحب اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے کیسز کیے تھے نا, پیپلز پارٹی ان کو چور کہتی تھی, یہ ان کو چور کہتے تھے, بلکہ شہباز شریف کو جملہ آج مجھے یاد ہے کہ میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا جتنے بھی ہے. تو وہ سارے اب اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں, اور ہمیں واقعی یہ ڈر تھا کہ یہ ڈر نہیں تھا بلکہ امید تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اتنے تجربہ کار لوگ ہیں, اس ملک کو سنبھالا دیں گے اور ہو سکتا ہے اس ملک کو مشکل سے نکال دیں اور واقعی ڈالر 100 روپے پہ آ جائے. انہوں نے تو مل کے وہی کام کیا جس کا ہمیں ڈر تھا. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا یہ چوری میں بڑے مشہور ہیں, تو انہوں نے تو وہی کام کیا. ملک تو کنگال ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا یہ ڈالر کہاں چلے گئے, لوگ یہی پوچھتے ہیں نا. کوئی کہتے ہیں جی افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں, بھائی افغانستان اسمگل ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے, حکومت کس کے پاس ہے, بارڈر کس کے پاس ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر صاحبان تھے وہ ماشاءاللہ یہاں چونکہ وہ گرمی سردی برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا, کافی عرصے سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور خان صاحب نے اس دن بھی کہا ہے کہ بڑے وہ جو شیرین مزاری ہے ہماری جو ہے ڈاکٹر شیرین, وہ بھی رو پڑی تھی کہ جی جتنے اس کے نقائص بتائے تھے نا کہ جی اتنی بیماریاں ہیں, تو رحم آ گیا تھا نا. اب وہ جو بیماری کے بہانے چلے گئے باہر, اب آ جائے نا, ملک مشکل میں ہے
اور وہاں سے وہ ڈائریکشن دینے کی بجائے وہ جو اسحاق ڈار کو بھیجا ہے وہ میرے خیال سے فارمولہ غلط ہو گیا ان سے یا کیا ہو گیا، تو وہ آ جائے فارمولہ دے دے. وہ کہتے ہیں جی مریم صاحب آ جائیں گی تو اور بھی مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہ مریم صاحب جس دن آئی اس دن اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور خوشخبری سنائی، وہ جی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، تو یہ تو ان کا استقبال ہوا. اب یہ خوف ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں اور کون سے ان کو استقبالیہ دینے والے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں نا جس پچ پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ خیر کرے اس ملک کا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا شعیب شاہین صاحب، عمران خان صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے، آپ کا اس کے بارے میں لیگل اوپینین کیا ہے؟ یہ خط صحیح ہے اور صدر صاحب کے پاس اختیار ہے کارروائی کرنے کا؟ دیکھیں صدر صاحب خود تو کارروائی ایز سچ نہیں کر سکتے، لیکن بینگ سپریم کمانڈر حکم دے سکتے ہیں، اس خط کے اوپر انکوائری کرا سکتے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اگر تو یہ جو انٹرویوز ان کے ہیں یہ درست ہیں، وہ ڈینائی نہیں کرتے باجوہ صاحب کہ میں نے انٹرویو نہیں دیے یہ، یعنی جاوید چودھری صاحب کا یا دوسرے صحافیوں کو بھی دیا، اور اگر ایسی کوئی ایویڈنس آ جاتی ہے، لیکن یہ جو ایویڈنس آئی ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہے فار انیشیشن آف انکوائری. یہ الوی صاحب بھی کرا سکتے ہیں، یہ حکم دے سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی یا کنسرن لوگوں کو کہ آپ اس پہ انکوائری کرائیں. فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب کہ جب دیکھیں محسن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جس وقت وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف بھی. اگر ان کا بھی وہی موقف ہے اور عمران خان نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے تو ہونی چاہیے نا اس میں ایک انکوائری. ایک پبلک سرونٹ ہے، ایک آفیشل ہے، اگر وہ اپنی حکومتوں کے خلاف اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور میں یہ ابھی اس دوران آپ کے مین وائل میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن میں نے کہا میں ٹرو لینگویج دوبارہ پڑھ لوں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عمران خان صاحب کی ٹیپ ہے، میں نے جو ان کی گفتگو ٹیپ کی ہوئی ہے. کویسچن یہ ہے کہ یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے میٹر کہ ایک جو سیکیورڈ لائن ہے پرائم منسٹر کی، ناٹ عمران خان ذاتی حیثیت میں کچھ ہے کیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیکیورڈ لائن کی کنورسیشن اگر کسی نے کی ہے یا رکھی ہے یا جو کلیم کرتا ہے، یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے. ہاؤ یو کین ڈو اٹ؟ اگر یہ ایڈمیشن اگر ان کی ہے، صرف یہ ایک بات ہی سیلف سفیشینٹ ہے ٹو انیشیٹ دی پروسیڈنگز اگینسٹ دیم. لیکن وہ شاید اس لیے ہر کسی سے یہ بات کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہے میرے خلاف تو کارروائی ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر اتنے طاقتور طبقے اور حلقے اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالاتر اگر سمجھیں گے تو پھر رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو اگر ہم نے سب کو قانون کے تابع اور برابر اور نیچے لانا ہے تو پھر ہم سب کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، جب تک سابق چیف آف آرمی اسٹافز ہوں یا سابق چیف جسٹسز ہوں، جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، ان کو سزا نہیں ملے گی، ان خرابیوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اور میرا خیال ہے ہمیں اب سے سٹارٹ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے اب ایک بریک لے لینا چاہیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، الیکشن کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا اس ملک میں، اور آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ الیکشن لڑا اور جیتے، تو جب بھی الیکشن ہوگا آپ دوبارہ لڑیں گے. تو یہ بتائیں کہ اب اگر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جب بھی الیکشن ہوتا ہے، آپ ووٹرز کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے، ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیا ان کے لیے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا جو کارکردگی کا جو ٹائم ہے وہ ہم سارا مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت رہا ہے سنس نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے اور آخر تک، اور جس طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا اور اس کے نکلنے کے بعد آج تک پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد ماضی کی حکومت میں عمران خان صاحب کا مجھے ایک منصوبہ دکھا دیں جو انہوں نے کہیں پہ پل بھی بنایا ہو، ایک دریا کے اوپر کوئی ایسا بڑا پل بنایا ہو، کوئی بہت بڑا بجلی گھر لگایا ہو، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہو. ہاں انہوں نے گوگی دی پاکستان کو، انہوں نے پی ڈی ایم جو بنی اس لیے کہ اگر بزدار جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا جائے گا، اگر کرپٹ لوگوں کو پیسے لے کے ڈی سیز کو لگایا جائے گا تو پھر تو پی ڈی ایم بنے گی. پی ڈی ایم کو تو موقع دیکھیں نا، اگر ہم میں کوئی کمزوری ہوگی تو یہ بھی شوکت یوسف زئی صاحب کی جماعت بھی حکمت عملی اختیار کرے گی ہماری کمزوریوں کی بنیاد پہ. تو یہ جو ہم تو اپنا دور حکومت وہ رکھیں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے آج تک کیا کیا ہے.
پاکستان کے تمام پروجیکٹس ہم پاکستان کی قوم کے آگے رکھیں گے کہ دیکھیں ہمارا یہ منشور تھا, ہم نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کر کے دکھایا اس ملک میں, ہم نے ایک دفعہ IMF کا سارا لون سیٹل کر کے دکھایا اس ملک کو, ہم نے پاکستان میں سی پیک اور یہ پوری سڑکوں کا جال بچھا کے دکھایا پاکستان کی عوام کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے پورے اکاؤنٹ میں کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے کہ عمران خان نے کچھ اس طرح کیا ہو, سوائے اس کے کہ انہوں نے جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو انہوں نے پہلے امریکہ پہ الزام لگایا, پھر وہاں سے یو ٹرن لیا, پھر خودداری, اور پھر سوشل میڈیا کو بہت اچھا ان کو, میں اس کی کہتا بھی ہوں کہ سوشل میڈیا کی حکمت عملی بہت افیکٹو تھی کہ انہوں نے جو مینٹل ڈومین تھا لوگوں کا وہ آکیپائی کیا اس کی وجہ سے. لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ آ جائیں کہ پریکٹیکلی طور پہ خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان نے جو چیزیں ڈیلیور کی ہیں وہ آپ کے سامنے, ہم ڈیلیوری کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی اس سبق میں سے. میں ایک بات بتاؤں, ایک سیاحت کارڈ نہیں ہے, یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے نا جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کے سارے یہ منصوبے, آپ تو ہیلتھ منسٹر رہے ہیں. میں ہیلتھ منسٹر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 2 صوبوں میں ہے. اب میں نے والد کا 2010 میں جگر کا ٹرانسپلانٹ کرا تھا اور 1 کروڑ روپے لگائے تھے, آج وہ ہم نے فری کر دیا ہے. اچھا, ٹوٹلی فری. تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے نا, بہت سارے لوگ جو میرے حلقے کے تھے تقریباً, وہ انہوں نے اپنے یہ جو ہارٹ کا جو آپریشن ہے وہ کرا دیا, اور مزے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہم دیکھتے تھے, کہتے یار بس مریض ہے لیکن کیا کرے بیچارہ, علاج نہیں کر سکتا. آج وہ چیز نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. آپ بنائیں یہ بلڈنگیں بنائیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو میگا پروجیکٹ عمران خان نے دیا, اب اس کے بعد ہمارا کسان کارڈ آ رہا تھا, اس کے بعد ہمارا بھی یہ تیار تھا بالکل ایجوکیشن کارڈ کہ ہم فری تعلیم دیں گے بچوں کو, جو جہاں مرضی وہ کارڈ رکھے, جہاں مرضی وہ. بلین ٹری سونامی کا کیا ہوا سر؟ بلین ٹری سونامی دیکھیں اس کی کتنی بڑی اس کی تعریف ہوئی باہر اس کے اندر, لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ انٹرنیشنلی جو چینجز آ رہی تھی انوائرمنٹ کی اس کو یہ میٹ کرتے, یہ تو پیچھے ہٹ گئے. ایک چھوٹا صوبہ تھا اس نے کیا, اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو الزام آپ لگا رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ جو ہم نے بنائے آپ کوآرڈینیٹ چیک کر لیں نا. ہمارے جو کوآرڈینیٹس ہم نے دیے کہ یہاں یہ لگے ہیں, آپ اس کو چیک کر لیں. حامد میر صاحب, میں آپ کو ایک, ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں, دور نہیں لے جاتا ہوں, پشاور کے قریب جو ہم نے ایک جنگل بنایا ہے, آپ آ کے وہ دیکھ لیں اگر دور نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں. جی ملم جبہ میں کرپشن ہوئی ہے, بھائی ملم جبہ میں کیا کرپشن ہوئی ہے؟ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا. میں ابھی پوچھتا ہوں شاہنواز صاحب سے, یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کوئی کرپشن بتا دے ملم جبہ کی, اس کے علاوہ یہ جی BRT میں کرپشن ہو رہی ہے, بھائی بتا تو دے نا کون سی کرپشن ہوئی ہے. اچھا چلیں, میں شعیب شہین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے اس کے 10 مہینے اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے 3.5 سال, آئین اور قانون کے حوالے سے اور آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے کس حکومت کا ریکارڈ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں, ان کی ایک بات کے بعد آپ کا وہ جو بلین ٹری سونامی والی بات کے بعد آپ کے بعد آتا ہوں. بلین ٹری سونامی ایک کانسیپٹ ہی صرف ویژنری لیڈر دے سکتا ہے. میں اس کا بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو کہ دیکھیں ہمارے ملک نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کا حل ہی درخت لگانا ہے. یعنی میں اپنی بات کروں, میں ان سے اس بات سے بہت متاثر ہوا. میرے پاس اسلام آباد میں فارم ہاؤس یا پاکستان میں میرے گاؤں میں جب ہے, مجھے جب بھی موقع ملتا ہے, میرے پاس پیسے ہوتے ہیں, میں درخت لگاتا ہوں. اس کو ثواب کی نیت سمجھ کے اور ملک کی خاطر خدمت کی نیت سے سمجھ کے, اور میں ان سے اس بات پہ انسپائر ہوا ہوں. اب میں آتا ہوں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے. یہ جو موجودہ حکومت گزری ہے 10 مہینے اور عمران خان والا, وہ بھی آئیڈیل نہیں تھا. ان کے زمانے میں بھی جو الزامات لگتے تھے وہ عمران خان کی ذات وہاں انوالو نہیں تھی, جیسے مطیع اللہ جان کا معاملہ آ گیا, کچھ اور لوگ آ گئے ایسے جو جن کے اوپر اعتراض جاتا تھا کہ وہ خفیہ ہاتھ تھے, جن کی وجہ سے صحافیوں پہ یا کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. کرپشن کیسز اگر تھے تو وہ بنانے والے تھے نیب, اور نیب کن کے کنٹرول میں تھا؟ کچھ جینون کیسز تھے, کچھ بغیر جینون کیسز بھی ہوں گے. سرانہ ثناء اللہ والا مقدمہ صحیح تھا غلط تھا میں نہیں جاتا, وہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ وہ NF کے کنٹرول میں تھا. اس لیے اگر عمران خان کی ذات کو اگر سامنے رکھا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ منتقم مزاج آدمی نہیں ہے. وہ چیزوں کو آئین اور قانون کی نظر میں دیکھتا ہے, وہ لوگوں کو معاف کر کے آگے چلنے والا شخص ہے. لیکن جو انہوں نے 10 مہینے میں بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے, آپ ارشد شریف والے کیس سے اٹھائیں,
25 مئی والے واقعے میں خود گواہ ہوں. میں پٹیشنر تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے پٹیشن فائل کی تھی. صرف 1 گھنٹے کے اندر ہم نے 500 وکیل انہوں نے گرفتار کیے تھے وہاں لاہور سے, جو میں نے چھڑوائے تھے, اور پورے پاکستان سے کئی لوگوں کو وہاں سے میں نے آرڈر کرایا تھا اور ہم نے ان کو ریلیز کرایا. ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں گھس گئے بغیر کسی وارنٹ کے, اور بے شمار ہزاروں لوگ. بہرحال 124 کے تحت بغاوت کے مقدمے میں اسی میں آ رہا تھا. عمران خان کے دور میں بھی قائم ہوئے, شہباز شریف کے دور میں بھی قائم ہوئے, لیکن اس میں زیادہ ہوئے ہیں. ان کے پیریڈ میں بغاوت, غداری, ہیومن رائٹس وائلیشن, تشدد, ننگا کر کے مارنا, یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بدترین مثال قائم کی ہے. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, جناب زئی صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. 124A جو ہے اس کو تو ختم کر سکتی ہے شہباز شریف کی حکومت, مہنگائی تو ختم نہیں کر سکتی. 124A کو تو ختم کر سکتی ہے کیونکہ سینٹ نے رضا ربانی کا بل پاس کر دیا ہوا ہے. وہ بل جو ہے وہ اب قومی اسمبلی کے پاس ہے. آپ بل منظور کریں, 124A ختم ہو جائے گی. تو مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تو 124A ہی ختم کر دو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.